السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پچھلی آیت میں یتیم بچوں سے نکاح اور تعداد ازدواج پر بات ہوئی تھی۔ اب نکاح سے منسلک جو شرعی رکن ہے، جسے حق مہر کہا جاتا ہے، اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، یعنی اس کو تاوان نہ سمجھو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ اپنی رضامندی سے عَنْ شَيْءٍ، کچھ شے اس میں سے، مِنْهُ نَفْسًا، کچھ تمہیں چھوڑ دیں، کچھ تمہیں دے دیں، یعنی جو حق مہر مقرر کیا تھا وہ انہیں ادا کر دیا، اور اب وہ اس میں سے کچھ چیز ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو تم کھا سکتے ہو بڑے مزے سے، خوشگواری سے، اچھے طریقے سے تم اسے کھا سکتے ہو۔ شریعت میں حق مہر متعین کرنا اور برضا و رغبت پورے کا پورا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ البتہ اگر بیوی از خود بلا جبر و کراہ اپنی خوشی سے حق مہر کا کچھ حصہ یا مکمل چھوڑ دے، واپس کر دے، تو وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری یا بدنیتی نہ ہو اور نہ ہی دھوکے سے معاف کرایا یا واپس لیا گیا ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہو۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حق مہر پر منکوحہ کا حق ہے، اس میں منکوحہ لڑکی کے والدین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسے تصرف میں نہیں لا سکتے۔ دوسری اہم بات کہ ہم حق مہر کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ نام و نمود کے لیے یا مرد کے کسی ڈر یا خوف کے پیش نظر حق مہر کی مقدار کو اس قدر زیادہ مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کی ادائیگی بہت مشکل یا بعض حالات میں ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ رقم کون سی دینی ہے یا لینی ہے۔ بعض لوگ تو اگر خدا نخواستہ نبھا نہ ہو تو ایسی صورتوں میں حق مہر کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جو ایک بہت غلط سوچ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو شادی اور اس کی رسموں پر تو لاکھوں کے اخراجات کر دیتا ہے، مگر جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق مہر شرعی لکھ لو جی۔ اب شرعی حق مہر سے مراد جو ہے، جو چند سال پہلے تھا وہ کہا جاتا تھا کہ 32 روپے ہے، اور آج کل جو عموماً رواج ہے وہ 5 سے 10 ہزار روپے اس کو یعنی سمجھا جاتا ہے شریعت سے۔ اچھی طرح سمجھ لیے اس بات کو کہ پہلے تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ حق مہر جتنا بھی مقرر کر لو، یہ کون سا دینا ہے، بس معاف کروا لینا۔ پہلے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکالو، حق مہر جتنا مقرر کرنا ہے اس کو دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ 5 یا 10 ہزار یہ کوئی شرعی حق مہر ہے۔ متعدد احادیث کا جب میں نے مطالعہ کیا تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حق مہر پر کسی بھی یعنی حق مہر جو ہر کسی کی یعنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، یہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، اور صاحب ثروت لوگ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر لاکھوں میں بھی اس کو مقرر کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔
حق مار ضرور ادا کریں، یہ نکاح کا انتہائی لازمی جزو ہے۔ البتہ ادائیگی کے بعد اگر بیوی اپنی رضامندی سے اس کا کچھ حصہ یا مکمل ہی واپس کر دے تو پھر اس میں کسی قسم کی قباحت یا حرج بھی نہیں ہے، اور مرد کے لیے جائز ہے، اس کو تصرف میں لا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ حق مار میں روپے، سونا، چاندی، جائیداد ہے کہ اس میں قرآنی آیات جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے وہ بھی حق مار کے طور پر ہو سکتی ہیں۔ ہاں، ایک اور واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ آپ نے حق مہر کی جو مقدار ہے زیادہ سے زیادہ اس کو مقرر کرنا چاہا کہ مقرر کر دیا جائے، لوگ بہت زیادہ اس سے بڑھ رہے ہیں اور مقابلہ بازی ہے، تو غریبوں کو اس طرح مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو جب آپ نے یہ تھوڑی سی بات کی تو فوراً ایک عورت جو ہے وہ پکار اٹھی کہ تم کیسے پابندی لگا سکتے ہو جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس پر کوئی حد نہیں مقرر کی۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ بیان جو ہے یا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لے لیا۔ حق مہر دراصل شادی کا ایک تحفہ ہے جو مرد کی طرف سے بیوی کو ادا کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، رسم و رواج کو چھوڑ کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، یعنی اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، ہر کسی کی حیثیت کے مطابق ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق حق مہر ادا کرے اور ضرور کرے۔ ہاں، البتہ اگر میاں بیوی کی بامی رضامندی سے بیوی اس کو واپس کر دے تو وہ پھر جائز ہے، حلال ہے۔ تو اس طرح اس کا یعنی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شریعت میں کہیں بھی کسی حدیث سے مجھے ایسے نہیں ملا۔ آپ نے ایک صحابی کو لوہے کی انگوٹھی بھی بنانے کے لیے کہا کہ بھئی آپ لوہے کی انگوٹھی بنا کے لے آؤ، یعنی کم از کم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کم از کم لوہے کی انگوٹھی بھی دی جا سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنی کسی کی حیثیت ہو اس کے مطابق ادا کرے، اور اس کو ایک شرعی حکم سمجھے، رسم و رواج نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔